بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں صابری ٹی وی۔ سیاست کے میدان میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا طوطی بولتا ہے، جو انہوں نے جہاں بھی قدم رکھے کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ ایسی ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں کہ جب بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا فتح کی دیوی ان پر مہربان ہوئی۔ میری مراد شیخ آفتاب احمد صاحب۔ شیخ صاحب ویلکم ٹو صابری ٹی وی۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کون سا ایسا منتر ہے، کون سا ایسا جادو ہے کہ جب بھی آپ نے الیکشن میں حصہ لیا فتح نے آپ کے قدم چومے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شروع سے سیاست میں آنے سے پہلے بھی میں جب دکھی انسانیت کو دیکھتا تھا، اپنے علاقے کو دیکھتا تھا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم کتنے پسماندہ لوگ ہیں۔ ہمارے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ اسکول ہیں۔ تو یہ بات مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ یار کیا یہ ترقی جو ہے یہ لاہور کا، اسلام آباد کا یہ جو حصہ میں آتی ہے، یا ہم بھی اس پسماندگی سے کسی دن باہر سے نکلیں گے؟ یہ سب میں آپ کو اپنی سوچ بتاتا ہوں، جو الیکشن سے پہلے بھی میری ایک سوچ تھی ایز اے سٹیزن آف اٹک۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابتدا سیاست میں کیوں آئے اور مسلم لیگ نون ہی کو کیوں آپ نے چوز کیا؟ کالج کے زمانے میں بھی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی عہدیدار ضرور رہا۔ پہلے میں اٹک کالج میں پڑھتا تھا، وہاں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا۔ پھر میں اہل کالج آف کامرس لاہور چلا گیا، وہاں کا میں سیکرٹری جنرل بنا۔ یہ تو ایک ایکٹیویٹی تو میری تھی۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ پہلے سب سے میں بلدیہ اٹک کا جو چیئرمین منتخب ہوا تھا، تو ابھی کوئی 1.5 سال گزرا ہی تھا کہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کا اعلان کر دیا تھا۔ لہٰذا میں اس غیر جماعتی الیکشن میں صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہو گیا۔ تو چونکہ ایک غیر جماعتی الیکشن تھا تو میرے پاس میاں نواز شریف صاحب بھی کینڈیڈیٹ بن گئے، ایک دو کینڈیڈیٹ اور بھی تھے، ایک محمود صاحب وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے۔ تو شہباز صاحب میرے پاس گھر میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اپنے بھائی کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دیں گے، ایک اچھی قیادت نظر آ رہی ہے ہمیں۔ تو میں نے کہا جی دیں گے، تو مجھے کہنے لگے آپ کی طرف سے کوئی شرط؟ میں نے کہا شہباز صاحب، میری ذاتی کوئی شرط نہ میری کوئی خواہش ہے، میری ایک ہی شرط ہے کہ جب بھی نام آتا ہے کہ پنجاب کا آخری ضلع اٹک پسماندہ ترین ضلع اٹک ہے، تو مجھے یہ بات بڑی تکلیف دیتی ہے۔ میں نے کہا جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو علاقے میں لے جاتا ہوں۔ آج بھی اس دور میں بھی عورتیں آتی ہیں، وہ جوہڑوں میں جو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اس کا بارش کا، وہ گندا پانی ہوتا ہے، اسی میں سے گدھے بھی پانی پیتے ہیں، کتے بھی پانی پیتے ہیں، اور عورتیں دوپٹہ اس کے اوپر رکھ کر اس کو فلٹر کرتی ہیں، اور وہ پانی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی اسکول ہمارے پاس نہیں ہے، بجلی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ اسکول تو نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ وعدہ چاہیے کہ اللہ کرے کہ آپ بنے تو اس کے بعد مجھے یہ سب کچھ آپ نے کر کے دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب ویسے بھی کھلے دل کے آدمی ہیں، اللہ کرے وہ بن گئے تو وہ کر دیں گے سب کچھ۔ اب تک آپ کتنے الیکشن کنسنس کر چکے ہیں؟ کتنے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں؟ کتنے آپ نے جیتے ہیں، کتنے ہارے؟ صرف میں نے ایک الیکشن یہ ہارا ہے، باقی تو اللہ کی مہربانی سے 6 الیکشن میں نے جیتے ہیں۔ ایک الیکشن یہ 2018 کا ہارا ہے۔ میں نے ہارا ہے یا ہروا دیا گیا ہے، ہم یہ بات تو روز روشن کی طرح سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا اس الیکشن میں۔ اچھا شیخ صاحب، ایک الیکشن ایسا بھی تھا جہاں پہ آپ کو پولنگ ایجنٹ نہیں مل رہے تھے، پورے اٹک میں، ہزروں میں، ہر طرف یہی بات ہو رہی تھی کہ شیخ صاحب کو بہت بری شکست ہوگی، لیکن جب الیکشن ہوا، ریزلٹ ہوا تو آپ جیت گئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو اللہ کی بڑی کرم نوازی تھی، مہربانی تھی، کیونکہ سیاست میں آنے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعا کی تھی کہ یا اللہ غائب کا علم آپ کے پاس ہے، اگر مجھ سے آپ کی مخلوق کی بہتری ہونی ہے تو مجھے کامیاب کر دینا، اور اگر میری نیت میں فتور ہے تو مجھے ناکام کر دینا۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکست نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اٹک کی سیاست میں جو بنیادی تبدیلی آئی وہ اللہ کی مہربانی کے بعد میں لے کر آیا۔ میں نے اپنے گھر کے دفتر کے دروازے 24 گھنٹے لوگوں کے لیے کھول دیے تھے۔
میں نے کہا کہ کسی کو پرچی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آئے میرے پاس آئے. اور میں نے ہمیشہ سے یہی کیا کہ کوئی آیا میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں، کدھر سے ہے، کام بتاؤ بھائی اپنا. تو میں نے کوشش کی کہ میں بھرپور انداز میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ ڈیولپمنٹ جو علاقے کی تھی وہ بھی اللہ کی مہربانی ساری میرے ہاتھوں ہوئی. تو میرا لوگوں کے ساتھ براہ راست ایک تعلق تھا. تو وہ الیکشن بہت مشکل تھا کیونکہ ضلع میں ایک بندے کا راج تھا. تو میرے لیے مجھے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، مجھے ریلی کرنے کی تھی. میں ڈیروں پہ جا جا کر جو ہے اپنی مہم چلاتا رہا، لیکن اللہ کی مہربانی شامل حال تھی. آپ بھی سیاست میں رہے، ملک اسلم صاحب تھے، ان کے بعد امین اسلم صاحب آئے، اب شمشیر اسلم آ گئے. آپ سیاست میں تھے، آپ اپنے بیٹے کو لے آئے. میجر طاہر صادق صاحب تھے، وہ اپنے بیٹے کو لے آئے. تو کیا یہ موروثی سیاست کا یہ سسٹم چلتا رہے گا یا کوئی نئے لوگ بھی سیاست میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ موروثی سیاست نہیں ہے، بلکہ اس گھر میں بچے کی پیدائش، اس کی پرورش اس طریقے سے ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل میرے حلقے میں تقریباً کوئی 350 کے قریب دیہات بنتے ہیں. 3 شہر ہیں، حسن بال ہے، اٹک ہے اور ہزرو ہے. اب شاید ہی کوئی ایسا ایک بندہ حلقے میں ہو جو کہ پورے حلقے کے لوگوں کو جانتا ہو یا اس کو دیہاتوں کے نام بھی آتے ہوں. تو چونکہ جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوگا، اس کی پرورش وہاں ہوگی، اسے اپنے والد کے بیاہ پہ بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل جس طریقے سے ہمارا ضلع اٹک ہے، ہمارے رسم و رواج ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی شادیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، غموں میں بھی شامل ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں اب 11-12 دن اگر لندن میں ہوں تو پیچھے میرے بیٹے نے جانا ہے نا جی کہ وہاں پہ جنازہ ہے، وہاں دعا کرنی ہے، وہاں جانا ہے. تو وہ ایک قسم کی اس بچے کو ٹریننگ مل جاتی ہے. یہ کوئی موروثی سیاست نہیں ہے. اب دیکھیں نواز شریف صاحب کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، لیکن وہ دونوں انٹرسٹڈ نہیں ہیں سیاست میں، تو ان کی بیٹی آ گئی ہے. تو یہ کہنے کے بغیر کہ جب ایک وکیل کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی ماحول میں پرورش پاتا ہے، اسی لائبریری میں جا کے وہ بیٹھتا ہے جہاں اس کا باپ کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. وہ عام طور پہ وکیل بنتا ہے، اس طرح ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے. تو یہ کوئی موروثی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو الیکشن ہے. الیکشن میں اگر ایک بندہ جو میرے گھر بیٹا ایک پیدا ہوا، اس کا بھی حق ہے الیکشن میں جائے، اور کسی اور کا بھی حق ہے. ووٹ تو لوگوں نے دینا ہے نا جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی موروثی سیاست ہے، بلکہ یہ اس گھر میں پیدائش کا ایک تسلسل ہے جو آگے چلتا ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح ضلع اٹک میں سیاست ہے، اسٹیجوں کے اوپر کھڑے ہو کے جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے، جو لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا پڑھا لکھا ووٹر جو اس سے متنفر ہوگا؟ یقینی طور پر متنفر ہوگا جی، لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سیاست ہمارے دور میں نہیں تھی. مطلب جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، ہم اب دیکھیں ملک اسلم صاحب کے ساتھ میں نے تقریباً ان کی زندگی میں 4 الیکشن سے جیتے میں نے. لیکن زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں کسی شادی کی وہاں پر تو ملک صاحب آ رہے ہوں تو میں دور سے جا کر ان کو ریسیو میں نہ کروں. یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ اخلاقیات کا تقاضا یہ نہیں ہے. میں ہمیشہ وہاں جا کر ان کو ریسیو کرتا تھا. تو یہ سیاست جو ہے وہ دشمنی کا نام نہیں ہے. سیاست تو ہے افہام و تفہیم کا نام. بلکہ میں اس کی تھوڑی سی آگے مثال دے دوں کہ اب دیکھیں یہ ملک الیار خان تھے سیاست کرتے تھے، یا یہ پیر صفی الدین مکھٹ سیاست کرتے تھے، تو ان کے آپس میں ایک رسپیکٹ کا رشتہ موجود رہتا تھا جو ہم نے بھی قائم رکھا. لیکن بدقسمتی سے اب جو جماعت آئی پچھلے 4 سالوں میں، اس سے سب کو ستیہ ناش کر کے رکھتی ہے. یہ ہیں شیخ آفتاب صاحب جن سے ہم سیاست کے اوپر بات چیت کریں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے. دیکھتے رہیے صابری ٹی وی.